رات گہری تھی۔ بادل پہاڑی گاؤں کے اوپر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے پوری فضا سانس روک کر کھڑی ہو، اور ہوا میں ایک عجیب سی نمی کے ساتھ وہ باسی بدبو گھلی ہوئی تھی جو بند جگہوں میں برسوں رہنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا بنگلہ تھا جس کے بارے میں نسلوں سے لوگوں نے خوفناک باتیں سن رکھی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے دروازے کبھی عام انسانوں کے لیے نہیں کھلتے، اور جو ایک بار اندر چلا جائے وہ واپس ویسا نہیں رہتا۔ مگر نوجوان زین اپنی ضد اور بے خوفی کے باعث ان باتوں کو محض کہانیاں سمجھتا تھا۔ وہ ان چیزوں کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اسی ضد میں ایک رات جب اس کے دوست سمیع نے اسے بنگلے کے اندر جانے کی ہمت دلائی تو زین فوراً تیار ہو گیا۔ دونوں نے ہنستے ہنستے ٹارچیں اٹھائیں اور اس راستے پر چل پڑے جس پر گاؤں والے رات کو قدم رکھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ بنگلے کا دروازہ ہلتا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چھوڑ دیا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈ کی ایک لہر ان کے جسم میں اتری اور فضا میں سرگوشیاں تیرنے لگیں جو سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر دل میں خالی سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ زین آگے بڑھا تو اس کے قدموں کے نیچے فرش چرچراتا، برسوں سے کسی نے اس پر قدم نہ رکھا ہو۔ راہداری میں دیواروں پر خراشیں تھیں، ایسی خراشیں جو انسانی ہاتھوں سے بڑی لگتی تھیں۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، مگر زین کی ضد اسے واپس جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ روشنی اپنی ٹارچ سے ادھر ادھر ڈالتا ہوا ہال کی طرف بڑھا، جہاں ایک ٹوٹی میز رکھی تھی جس کے نیچے سے دکھائی دینے والی دھند آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ اچانک میز کے نیچے سے ایک کالا سا ہاتھ باہر نکلا جس کی انگلیاں لمبی اور عجیب تھی۔ وہ ہاتھ سیدھا زین کی ٹانگ کی طرف بڑھا اور زین کے چیخنے سے پہلے ہی اس نے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سمیع گھبرا کر زور سے چلایا اور زین کو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگا، مگر دھند گہری ہوتی گئی اور کچھ لمحوں بعد زین اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور اندھیرے میں کھو گیا۔ ہال میں دہشت بھرے سناٹے کے بعد سمیع کے ارد گرد وہ سائے نمودار ہوئے جو شکل میں انسانوں جیسے تھے، مگر ان کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے، جیسے وہ ہوا میں تیر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف خالی اندھیرا تھا۔ سمیع نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسی دکھائی نہ دینے والی قوت نے اسے بے ہوش کر دیا۔ اگلی صبح سمیع اکیلا گاؤں کے باہر ایک درخت کے نیچے پایا گیا، زندہ مگر سہمے ہوئے جانور کی طرح کپ کپاتا ہوا۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، بس ایک ہی جملہ رٹتا جا رہا تھا، وہ اسے لے گئے، زین واپس نہیں آئے گا۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا، لیکن زین کی بہن ایمن نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے بھائی کو ہر حال میں واپس لانا چاہتی تھی۔ اسی رات وہ اکیلی ٹارچ لے کر اسی بنگلے کی طرف چلی گئی جہاں سے اس کا بھائی غائب ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے بنگلے میں قدم رکھا، وہیں سرگوشیاں دوبارہ ابھری، مگر اس بار ان میں عجیب مانوسیت تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہو یا شاید انتظار کر رہا ہو۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے سامنے ایک سایہ دکھائی دیا، لمبا، دھندلا، مگر انسانی شکل میں۔ وہ سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس زخمی نہیں لگ رہا تھا، مگر جیسے اس کی روح اندر کہیں گم ہو گئی ہو۔ ایمن خوف کے باوجود اس کے قریب گئی، اور پہلی بار سمیع نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز دبی ہوئی، بوجھل اور تھکی ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ ایمن نے ہمت جمع کر کے پوچھا، زین کہاں ہے؟ سمیع نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں ناخنوں کے نشانات عجیب سی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایمن نے ہاتھ بڑھایا تو دیوار سے دھند نکلی اور ایک عجیب گرم احساس اس کی ہتھیلی پر پھیل گیا۔ جب اس نے ہاتھ دیکھا تو اس کی ہتھیلی پر ایک چمکتا ہوا نشان بن چکا تھا،
ایسا نشان جیسے کسی نے لوہے کی مہر جلا کر اس کے اندر ثبت کر دی ہو۔ جیسے ہی نشان چمکا، بنگلے کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے، اور وہ سائے جو پہلے سمیع کو گھیرتے تھے اب پیچھے ہٹنے لگے، جیسے وہ اس نشان سے خوف زدہ ہوں۔ سمیع نے کمزور آواز میں کہا، یہ مہر، یہ تمہیں بچا سکتی ہے، اور زین کو بھی، مگر قیمت دینی ہوگی۔ تمہیں اس جگہ کی اصل حقیقت دیکھنی پڑے گی۔ ایمن نے ہمت کے ساتھ اس دیوار کو چھوا جو پگھلنے لگی، اور ایک گہرا اندھیرا اس میں سے جھانکنے لگا، ایسا اندھیرا جو زندہ محسوس ہوتا تھا۔ باریکی سے ایک ہاتھ باہر آیا، انسانی مگر کمزور۔ وہ زین تھا، اس کا جسم تھکا ہوا، سانس بھاری، مگر وہ زندہ تھا۔ ایمن نے اسے کھینچ کر باہر نکالا، اور جیسے ہی دونوں دیوار سے باہر آئے، ہال میں ایسی گونج پیدا ہوئی جیسے بنگلہ خود چیخ رہا ہو۔ چھت ہلنے لگی، دھول گرنے لگی، اور فضا میں گھٹی ہوئی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ سائے بھاگتے پھر رہے تھے جیسے کسی نادیدہ طاقت نے انہیں سزا دی ہو۔ ایمن نے زین کو باہر کی طرف بھاگ کر نکالا، اور دونوں زمین پر گرتے ہوئے بنگلے کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ آخری لمحے میں ایمن نے دیکھا کہ ہال کے اندر بیٹھا سمیع آہستہ آہستہ تاریکی میں غائب ہو رہا تھا، جیسے اس کا وجود اس بنگلے کا حصہ بن چکا ہو۔ اس نے بس ایک آخری جملہ کہا، میں نہیں بچ سکوں گا، مگر تم بچ گئے ہو، کسی کو یہاں نہ آنے دینا۔ باہر آ کر زین زمین پر بے دم ہو کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، اور ایمن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بنگلے کے گرد خاموشی چھا گئی تھی، مگر وہ خاموشی ایسی تھی جس میں خطرہ ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ جان گئے کہ بنگلہ بند ضرور ہو گیا ہے، مگر وہ ختم نہیں ہوا۔ اخلاقی سبق: انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا تجسس ہے، اور سب سے بڑا دشمن اس کی ضد۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنے کا نتیجہ صرف دکھ، خوف اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ اکثر زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ احتیاط، عقل اور حدود کا خیال انسان کی پہلی اور آخری حفاظت ہے۔